بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا ایران پر حملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کو حتمی الرٹ۔ امریکہ نے ایران پر ممکنہ حملے کا فیصلہ کر لیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اس حوالے سے باضابطہ اطلاع دے دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے فوری تیاری کرے۔ شیلٹرز کھولنے اور ایئر ڈیفنس کو ہائی الرٹ پر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ امریکی قیادت کا کہنا ہے کہ حملہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن اب مزید تاخیر کے موڈ میں نہیں ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران جوابی کارروائی میں شدید حملے کرے گا۔ یہ صورتحال پورے خطے کو ایک بڑی جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ دنیا کی نظریں اب امریکہ کے اگلے قدم پر جمی ہوئی ہیں۔ عراق میں امریکی اڈوں کا انخلاء، جنگی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل عراق میں موجود اپنے فوجی اڈے مکمل طور پر خالی کر دیے۔ یہ اقدام خطے میں ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی سمجھا جا رہا ہے۔ عراق کافی عرصے سے امریکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اڈوں کے خالی ہونے سے ایران کو عراق میں امریکی اہداف نشانہ بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ صورتحال بظاہر امریکہ کے لیے ایک حفاظتی قدم ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ایران کے میزائل عراق کے ذریعے روکے جا سکتے تھے۔ اب جنگ کا دائرہ مزید غیر متوقع ہو چکا ہے۔ ایران میں ہلاکتوں کے متضاد دعوے، سچ یا پراپگنڈا؟ امریکہ اور یورپی میڈیا ایران میں ہزاروں ہلاکتوں کے دعوے کر رہا ہے۔ کچھ رپورٹس میں 17,000 افراد کے مارے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر ذرائع زخمیوں کی تعداد 3 لاکھ تک بتا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے ان دعووں کی نہ تردید ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی تصدیق۔ ماہرین اسے نفسیاتی جنگ اور پراپگنڈا قرار دے رہے ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے حقائق تک رسائی ممکن نہیں۔ یہ معلوماتی جنگ بھی اس تنازع کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ ایران کا ممکنہ رد عمل، اسرائیل اور امریکہ شدید خطرے میں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران خاموش نہیں رہے گا۔ اس بار ایران پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ میدان میں اتر سکتا ہے۔ ایران کے پاس بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون موجود ہیں، جنہیں مکمل طور پر روکنا کسی بھی دفاعی نظام کے بس کی بات نہیں۔ اسرائیلی شہروں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ امریکی اڈے بھی ایران کے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ امریکی صدر کا خطرناک یو ٹرن، ایران میں حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے متضاد اور غیر متوقع رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ کل تک حملہ نہ کرنے کا اعلان کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے اب براہ راست ایران کی قیادت کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو کھلا اعلان جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق مسئلہ ایرانی عوام نہیں بلکہ قیادت ہے۔ یہ بیان عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آیت اللہ خامنائی منظر عام پر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل پر براہ راست الزامات۔ آیت اللہ خامنائی منظر عام پر آ کر تمام افواہوں کو دفن کر چکے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنی خیریت کا اعلان کیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کھلے الزامات بھی عائد کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکی پالیسیوں کو دھوکہ اور فتنہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران میں اندرونی و بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے اسے اپنی بڑی سفارتی اور نفسیاتی کامیابی قرار دیا ہے۔ ایرانی قیادت کے محفوظ رہنے کو فیصلہ کن لمحہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس پیش رفت نے امریکی منصوبوں کو بڑا دھچکا دیا ہے۔
امریکہ کی جنگی تیاریاں دنیا بھر سے فوجی اثاثے مشرق وسطی منتقل۔ امریکہ نے خاموشی سے دنیا بھر سے اپنے فوجی اثاثے واپس بلانا شروع کر دیے۔ برطانیہ، جنوبی کوریا، یورپ اور جنوبی بحیرہ چین سے جنگی جہاز روانہ ہو چکے ہیں۔ نیوکلیر آبدوزیں، لڑاکا طیارے اور فیول ٹینکرز بھی شامل ہیں۔ یہ سب ایران کے خلاف ممکنہ بڑے حملے کی تیاری سمجھی جا رہی ہے۔ عرب ممالک نے امریکہ کو اپنے اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ براہ راست کارروائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فوجی نقل و حرکت غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی وقت بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اسرائیل کو وارننگ، ایران پر حملے کی قیمت خود بھی چکانا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ جنگ یک طرفہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے نیتن یاہو کو خبردار کیا کہ ایران کا جواب انتہائی تباہ کن ہوگا۔ ایرانی میزائل اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ سب کرے اور اسرائیل محفوظ رہے۔ اسرائیل ایران کی مکمل تباہی چاہتا ہے، محدود حملہ اس کے لیے کافی نہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خطہ غیر معمولی خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ چین کی ایرانی حمایت امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ چین کی ایران کی حمایت ہے۔ چین ایران کو تنہا اور تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ایران کی دفاعی مضبوطی میں چینی ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہے۔ سٹار لنک جیسے نظاموں کو ایران نے مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ ایران پر حملہ عالمی طاقتوں کو آمنے سامنے لے آئے گا۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی آسان نہیں ہوگی۔ ایرانی عوام اختلافات کے باوجود بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ یہ جنگ صرف خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپ آمنے سامنے، معاشی جنگ کے بعد فوجی تصادم کا خطرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے خلاف کھلی معاشی جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ امریکہ نے فروری 2026 سے یورپی ممالک پر بھاری ٹیرف نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو جون میں 25% تک پہنچ جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد یورپ بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور شدید احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، اگلا حملہ فوجی دباؤ میں ہو سکتا ہے۔ یورپی قیادت اسے براہ راست دھمکی قرار دے رہی ہے۔ معاشی دباؤ کے بعد اب فوجی کشیدگی کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ سرد جنگ نہیں بلکہ کھلی محاذ آرائی کی طرف قدم ہے۔ دنیا ایک نئے عالمی بحران کے دہانے پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ گرین لینڈ تنازع سنگین، یورپی افواج دفاع کے لیے پہنچ گئیں۔ گرین لینڈ کو لے کر امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان تنازع انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر گرین لینڈ فروخت نہ کیا تو فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں جرمنی، فرانس اور دیگر یورپی ممالک کی افواج گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ یورپ اسے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ گرین لینڈ اسٹریٹجک اور معدنی وسائل کے لحاظ سے امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ یورپی ممالک اس دباؤ کو کھلی بدمعاشی قرار دے رہے ہیں۔ یہ تنازع اب صرف زمین کا نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے ٹکراؤ کی علامت بن چکا ہے۔ کشیدگی کسی بھی وقت بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ نیٹو اتحاد ٹوٹنے کے قریب، یورپ امریکہ سے علیحدگی پر غور کرنے لگا۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نیٹو کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیے ہے۔ فرانس نے نیٹو سے علیحدگی کا عندیہ دے کر تہلکہ مچا دیا۔ یورپی ممالک کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ پر انحصار ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ یوکرین جنگ میں شامل ہونا بھی یورپ کے لیے معاشی تباہی بن گیا ہے۔ اب کئی ممالک روس سے دوبارہ تعلقات بہتر بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ توانائی بحران اور مہنگی گیس نے یورپ کی صنعت کو مفلوج کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رویہ نیٹو کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیٹو اب پہلے جیسا مضبوط اتحاد نہیں رہا۔ چین اور روس کو فائدہ، یورپی بحران، عالمی طاقتوں کا نیا کھیل۔ یورپ اور امریکہ کی لڑائی کو چین اور روس ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ روس چاہتا ہے کہ یورپی ممالک اس کے ساتھ گیس اور تجارت بحال کریں۔ چین یورپی منڈیوں میں اپنی مصنوعات اور
اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ امریکی دباؤ نے یورپ کو متبادل شراکت دار ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چین، روس اور یورپ کے درمیان نیا بلاک بننے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ اس تبدیلی سے عالمی طاقتوں کا توازن مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ امریکہ تنہائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے امریکی عوام ناراض، مہنگائی کا بوجھ عوام پر۔ امریکہ میں خود عوام ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے شدید ناراض نظر آ رہے ہیں۔ تازہ سرویز کے مطابق 80% امریکی گرین لینڈ خریدنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یورپ پر لگائے گئے ٹیرف کا بوجھ براہ راست امریکی عوام پر پڑے گا۔ یورپی مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ عام امریکی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنگی فیصلوں کی قیمت وہ کیوں ادا کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ حکمت عملی امریکہ کو اندر سے کمزور کر رہی ہے۔ سیاسی تقسیم مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بحران کا سامنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔